کے لیے رب کا قرآن بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. میرے رب کا قرآن، رب تعالیٰ کے پاک قرآن کی آیت میں ایک نسبت والی بی بی مریم کا رب نے ذکر کیا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے پاک کیا، واصطہرکی، پھر پاک کیا، واصطفاکی، پھر پاک کیا، علی نساء العالمین. اذ قالت الملائکہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری طرف توجہ کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام کی نیاز آتی رہتی ہے، آتی رہے گی، اور میری طرف توجہ کرنا. ہاں ان کے نام کی کوئی بیل ہے تو وہ اس کو دینے میں حرج بھی نہیں ہے. حضرات گرامی توجہ فرمانا. رب کا قرآن اللہ فرماتا ہے اے مریم تجھے اللہ نے پاک کیا، تجھے اللہ نے، بولو منہ، اللہ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے وطہرا کے پھر پاک کیا، واصطفا کے پھر پاک کیا. تین طہارتوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے. یہ ایک نسبت والی ہے، یہ ایک نسبت والی ہے جن کے لیے رب کا قرآن تین طہارتوں کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر آگے جو فکرہ بولا علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے سارے زمانے کی عورتوں میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. سارے زمانے، سارے زمانے، یہ تین طہارتیں ایک نسبت والی. اقبال اقبال کہتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. ایک نسبت والی ہے. اور بی بی خاتون جنت کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائی ہیں. جب ایک نسبت والی کی شان میں قرآن تین طہارتیں لے کے آتی ہے تو تین نسبتوں والی کا مقام کیا ہوگا؟ تین نسبتیں کیا ہیں؟ آپ کو خبر ہے نا، اقبال سے پوچھئے، اقبال بتائیے. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں پہلی نسبت نور چشمی رحمت للعالمین. یہ پہلی نسبت ہے، نور چشمی رحمت للعالمین. آئمہ میں اولین و آخرین. یہ پہلی نسبت ہے کہ آپ سونے پاک نبی کی آنکھوں کا نور ہے، اور وہ نبی جو پہلوں کے بھی امام ہیں، پچھلوں کے بھی امام ہیں. اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا. اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
مشکل کشا، شیر خدا، یہ دوسری نسبت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مادر، یہ تیسری نسبت ہے، مادر، آپ امی جان ہیں ان کی جو عاشقوں کے امام ہے۔ تو تین نسبتیں سیدہ زہرا کو عطا ہوئی۔ پہلی نسبت مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور دوسری نسبت علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور تیسری نسبت حسنین کی امی جان ہے۔ میں نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ ایک نسبت والی کی شان سمجھ نہیں آتی۔ بی بی مریم ایک نسبت والی ہے نا۔ اچھا یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، بی بی مریم کو اللہ پاک نے بتول بنایا۔ کیا بنایا؟ بتول وہ ہوتی ہیں جو ہر وقت اللہ سے جڑی رہے، اللہ سے یعنی اللہ سے کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ نے دنیا میں صرف دو ہی بتولیں بنائی ہیں، ایک عیسیٰ کی امی جان سیدہ مریم ہے، اور دوسرا حسنین کی امی سیدہ زہرا پاک ہے۔ کائنات میں دو ہی بتولیں ہیں۔ بتول وہ ہوتی ہے جس کے پورا مہینہ وہ رب سے جڑی رہے، پورا مہینہ نہ مصلی چھوٹے، پورا مہینہ نہ تلاوت رکے، پورا مہینہ وہ پاک رہے، اس کو بتول کہتے ہیں۔ تو سیدہ مریم بتول ہے، اللہ کے گھر میں پلی ہے۔ بی بی مریم اللہ کے گھر میں پلی ہے، مسجد اقصیٰ میں آپ پلی ہیں۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کو مسجد اقصیٰ میں، چونکہ منت یہ مانی تھی آپ کے ابا عمران نے کہ اگر میرے گھر اولاد ہوگی تو مسجد کے لیے وقف کروں گا۔ تو جب پیدا ہوئی تو بی بی مریم پیدا ہو گئی، بی بی مریم، تو انہوں نے وقف کر دی، تو بی بی مریم خدا کے گھر میں پڑی ہے۔ اب عمران ایک دن مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے، اور اس کمپلیکس میں ایک کمرے کے اندر بی بی مریم کو بٹھایا اور باہر سے تالا لگا کے، تاکہ حفاظت رہے، باہر سے تالا لگا کے مزدوری کرنے گئے۔ جب مزدوری کر کے آئے نا، 3 دن کے بعد آئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے سامنے تازہ پھل پڑے تھے۔ میں رب کا قرآن پہ پیش کر رہا ہوں، میں خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم میں تو دروازہ باہر سے بند کر کے گیا تھا، چابی میرے پاس تھی، کھولا میں نے، یہ پھل بے موسم پھل، ان کا تو اس علاقے میں موسم بھی کوئی نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے کتھوں آئے نے؟ قالت من عند اللہ، یہ اس نے بھیجے ہیں، یہ اس نے۔ تو بی بی مریم کو بھوک لگی، عرشوں سے کھانا آتا ہے، فرشتے کھانا لے کے آتے ہیں، پر ادھر بی بی دوسری بتول جو رسول کی شہزادی ہے، انہوں نے 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے۔ پہلے دن مسکین آیا، اس کو دیا، دوسرے دن یتیم آیا، اس کو دیا، تیسرے دن اسیر آیا، اس کو دیا۔ مودودی نے بھی لکھا، تمام مفسرین نے لکھا، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ قیدی کوئی دنیا دار نہیں تھا، وہ جبریل تھا۔ پہلے دن بھی کھانا لے کے گیا، دوسرے دن بھی سیدوں نے پانی سے روزہ رکھا کھانا لے گیا، تیسرے دن بھی سیدوں نے پانی سے رکھا کھانا لے گیا۔ اور تو نہ بولنے تیری مرضی، پہلی بتول وہ ہے جو عرشوں سے کھانا منگاتی ہے، یہ بتول وہ ہے جو عرشوں کو کھانا پہنچاتی ہے۔
برداشت کی، کھانا بھجوایا، کھانا بھجوایا، اور اللہ نے بھی اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ رب نے فرمایا جو سیدوں کے گھر سے لنگر کھا لے، جو سیدوں کا لنگر لے جائے، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آخری بندے تک توجہ، یہ تھے منگتے آئے، سیدوں کے گھر سے مانگا نا، مسکین بن کے، یتیم بن کے، قیدی بن کے مانگا، تو رب جن کے منگتوں کا ذکر ختم نہیں ہونے دیتا۔ بھائی قرآن بنا دیا، روز پڑھا جاتا ہے، لاکھوں بار پڑھا جاتا ہے، جن کے گھر منگتے آ جائیں ان منگتوں کا ذکر اللہ جاری رکھتا ہے، منگتوں کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، تو سیدوں کا ذکر کوئی کیسے مٹا سکتا؟ سیدوں کا ذکر کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ حضرات گرامی، یہ تھی پہلی نسبت، پہلی نسبت، اور اگر تیری توجہ ہو تو میں دوسری بھی بتا دیتا ہوں۔ بی بی مریم، ان کے بعد فرشتہ آتا ہے تو پہچان نہیں سکی، ان کے بعد فرشتہ آیا پہچان، 16واں سپارہ گھر جا کے پڑھ لینا، وقت تھوڑا ہے۔ بی بی مریم کے بعد فرشتہ آیا، پہچان نہیں سکی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ، کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل آئے تھے بشر بن کے، جبریل آئے تھے بشر بن کے، آپ نے فرمایا قالت میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی تجھ سے، اگر تو متقی ہے۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں، ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، میں ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو بی بی کہنے لگی میرے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو کسی بشر کے پاس ہی نہیں گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ جبریل آئے اور بی بی مریم پہچان، بولو بولو پہچان، ادھر رسول کی بطول بھی ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بطول بھی ہے۔ فرشتہ سامنے نہیں آیا، صرف آواز دی ہے، صرف آواز دی ہے۔ اور آخری بندے تک توجہ، رسول کی شہزادی کا ذکر ہے۔ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں سونے پاک نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ کی نوکری اللہ قبول کر لے، سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا پرموشن چاہتا ہے، یا اللہ پرموشن تو ہر بندہ چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن تیری مہربانی فرشتوں کا سردار بنایا، اس سے اگلی پرموشن کیا ہے؟ فرمایا جبریل اس سے اگلا بھی ایک مقام ہے، اس سے اگلی بھی ایک شان ہے، اس سے اگلا بھی درجہ ہے، پرموشن چاہتا ہے، یا اللہ چاہتا ہوں۔ فرمایا نوری لباس اتار، 600 جوڑے تو تجھے نوری پہنائے ہیں نا، یہ 600 پروں کا مالک نوری لباس اتار، دردیوں والا لباس پہن، جنت سے 2 جوڑے لے، مدینے اتر، سیدوں کے گھر جا، انہیں جا کے یہ نہیں کہنا میں نوری ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں انہیں جا کے یہ کہنا میں سیدوں کا دردی ہوں۔ میں نے اتنا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر دیا، میں سیدوں کا دردی ہوں، کپڑے لے لو۔ اب جبریل یا اللہ تو نے فرشتوں کی سرداری بنائی، ادھر فرمایا دردیوں کا لباس پہن، پرموشن، فرمایا سن سیدوں کی سرداری اور ہے، ان کی نوکری اور ہے، ان کی نوکری اور ہے۔ تو جبریل نے دردیوں کا لباس پہنا، جنت سے 2 جوڑے لیے حسنین کے لیے، 2 جوڑے لیے، عید کا دن تھا، 2 جوڑے لیے، مدینے اترا،
اور باہر گلی میں کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے سیدوں کا دردی ہوں کپڑے لے لو، سیدوں کا دردی ہوں کپڑے لے لو۔ بی بی نے اندر سے آواز دی فضا جاؤ، باہر سے کپڑے ہیں، دردی آیا کپڑے لے لو، باہر سے کپڑے لے لو۔ فضا گئی باہر سے کپڑے لے کے آئی، اور فضا نے سوال کیا بی بی آپ نے تو کپڑے دیے نہیں تھے، آپ نے تو کسی دردی کو، میں نے جانا تھا نا دردی کو دینے، تو مجھے تو آپ نے بھیجا نہیں، یہ کس کو بھیجا تھا، یہ کس کو بھیجا تھا؟ ادھر مائی مریم جبریل سامنے آئے پھر بھی نہیں پہچان سکی، ادھر رسول کی بیٹی آواز سن کے پہچان گئی کہ اس عرش کا راہی جبریل ہمارا نوکر بن کے آیا کھڑا، آواز سے پہچان گئی ہمارا نوکر باہر کھڑا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی جملہ، بھئی دردی کو اگر کپڑے دیے نا اور دردی آ جائے کسی کے گھر میں تو کوئی بھی صاحب ایمان کپڑے نہیں دے گا، کہے گا یار تیرے کو غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تو نہیں دیے، ہم نے تو تسی چپ جے کوئی آئے دردی آپ نے ساڈے راجا صاحب کسی کو بھیج دیں بھی اپنے کپڑے لے لو، تسی رکھ لو گے؟ نہیں نہ رکھو گے۔ بی بی نے کیوں رکھے؟ جب کپڑے دیے نہیں ہیں تو رکھے کیوں ہیں؟ دیے نہیں ہیں تو رکھے کیوں؟ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مولانا طارق جمیل بھی یہی بیان کرتا ہے، بی بی نے کپڑے رکھے کی مطلب کہ یہ اس رسول کی شہزادی ہیں، بیٹھی فرش پہ ہوتی ہیں خبریں عرشوں کی جانتی ہیں، تو نہ بولتا تیری مرضی، جو فرش مدینے میں بیٹھ کے سدرہ کی عرش والے کی وہ جناب جبریل کو پہچانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، فتح گڑھ میں بیٹھے غلاموں کا سبحان اللہ نہیں جان رہی ہوتی کہ میرے نوکر ہیں، میرے نانے کے امتی ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، کیوں نہ راضی ہوگی؟ حضرات گرامی، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ صاحبان فراست، فرق بتا رہا ہوں لیکن فرق بڑا لمبا ہے، وہ بھی بطول ہے، یہ بھی ان کے گھر بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو رب نے فرمایا مسجد چھوڑ کے باہر چلی جا، میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، مسجد چھوڑ اور باہر چلی جا۔ بی بی مریم نے بیت المقدس چھوڑی، باہر گئی، اللہ نے فرمایا کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا، بی بی نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، کھجور کے اوپر پتے آ گئے، کھجوریں آ گئی، فرمایا ان کو کھاؤ، پیچھے پانی کا چشمہ اسے پیو۔ تو جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے بی بی نے مصلی چھوڑا، کہ بچے کی ولادت کے وقت عورت کو نماز معاف ہوتی ہے، مصلی چھوڑا، لیکن ادھر رسول کی شہزادی ہے، 14 رمضان کی رات گزری، 15ویں آ گئی، بی بی کے گھر امام حسن نے آنا تھا، بی بی کے گھر حسن نے آنا تھا، مولا علی شیر خدا گھر سے نکلے، ام ایمن سے کہا ام ایمن آپ ہماری پرانی خادمہ ہیں، آج ہمارے گھر میں قرآن کی پہلی تفسیر آنی ہے، ہمارے گھر چلی جانا۔ ام ایمن کہتی ہے میں صبح سے بی بی زہرا کے پاس آئی، دیکھا کہ آپ مصلی بچھا کے کبھی نفل پڑھتی ہیں، کبھی قرآن پڑھتی ہیں، کبھی نفل پڑھتی ہیں، کبھی قرآن۔ میں نے پوچھا بی بی روزہ ہے؟ ہاں روزہ ہے، کبھی نفل پڑھی۔ بچے کے ولادت کے آثار کوئی نہیں، بچے کی ولادت کے آثار کوئی نہیں۔ 5 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی ولادت تک بچے کی ولادت کے آثار نہیں، ان میں سیدہ زہرا بھی تھی، بچے کی ولادت کا آثار کوئی نہیں۔ ام ایمن فرماتی ہے ظہر کا وقت آیا، بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، میں تھک گئی کہ علی کہہ گیا تھا ہمارے گھر شہزادہ آنا ہے، ہمارے گھر سورہ کوثر کی تفسیر آنی ہے، ہمارے گھر حسن آنا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں باہر نکلی، آسمان کو دیکھا، عرش والے تو بھی سچا، عرش والے تیرا نبی بھی سچا، عرش والے تیرا علی بھی سچا، میں جو صبح سے دیکھ رہی ہوں، علی کہہ گیا تھا حسن آنا ہے، قرآن کی تفسیر آنی ہے، لیکن زہرا کے اندر آثار نہیں ہے۔ مالک اس عقدے کو حل کر، دعا مانگی
مسجد سے باہر بھیجا، بطول یہ بھی ہے، بطول یہ بھی ہے، بطول یہ بھی ہے۔ اور پھر سن، بی بی کا روزہ نہیں ٹوٹا، بی بی کا روزہ۔ آپ کہیں گے میاں صاحب یہ تو خطابت کا جملہ، نانا اما عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، وہ پاک عورت جن کے لیے 17 آیتیں رب نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا اماں زہرا کے بارے میں، رسول کی شہزادی کے بارے میں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں، حسنین کی امی کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا ما اقولو فی حقہا، ما اقولو فی حقہا، میں اس کے بارے کیا بتاؤں، ولادت حسن بعد صلاۃ الظہر فصلت العصر، جس کے گھر زور کے بعد حسن آئے، عصر کی نماز پھر وہ مصلی پہ ادا فرمائے۔ زہر کے بعد حسن، عصر پر مصلی۔ اب تو نہ بولے تو تیری مرضی۔ یہ بطول وہ ہیں جو روزے کی حالت میں ہوں، بیٹا پیدا ہو، نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے، نہ مصلی چھوٹے نہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے ہیں اللہ جب اللہ تیری شہزادی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل پیش آ جائے نا، شیخ سعدی نے حد کر دیتی نا، شیخ سعدی کہتے ہیں یا اللہ الہی کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، یہ میاں فاروق دا شعر نہیں، شیخ سعدی دا شعر ہے، الہی کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دستو دامان آلے رسول۔ یا اللہ یاد تھے سوڑے پاک نبی دے نواسیاں دا صدقہ معاف کر دے، تے اگر مالک میری معافی نہ ہوئی نا تے میں انہاں دا ہی دامن پکڑ کے آ جانا ہے۔ ان کا دام رمضان المبارک کا دن ہے، منہ میں روزہ ہے، رب کا پاکیدہ گھر ہے، آنے والے سونے پاک نبی کے دیوانوں انہی کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، انہی کی محبت کو سینوں میں جگہ دیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم 4 مقام میں نے بتائے، پہلا مقام مر میں نے بھی جانا ہے، مر آپ نے بھی جانا ہے، دنیا میں جو آیا اس نے مرنا ہے۔ رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں میری بیٹی کا پیار ہوگا، ایمان کے موت کی گارنٹی محمد دے کے جا رہا ہے۔ دوسرا مقام قبر کا، تو بعد میں جائے گا، ان کا نور پہلے موجود ہوگا۔ تیسرا مقام حشر کا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، حشر والا دن آسان ہو جائے گا۔ چوتھا پل صراط کا، چوتھا پل صراط کا، چاروں مقام بڑے بدنی ہیں، ان کے دامن سے لگ جا۔ میرے تقریباً 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، جب بھی رمضان کا پہلا جمعہ آتا ہے میں ان کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں نوکری۔ اور سنو جملہ دے کے جا رہا، میرے بڑوں نے بتایا، میرے بڑوں نے بتایا کہ آپ کسی کے پاس گئے ہیں نا، اس کو سلام بلایا، پیار کیا، لیکن اس نے اگر چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے نا تو آپ نے بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تو وہ بندہ کہے گا یار بندہ تو اچھا تھا لیکن میرے بیٹے سے پیار نہیں کیا، میرے بچے سے۔ اور اگر آپ آئے ہیں اور میاں صاحب نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے میاں صاحب سے سلام نہیں لیا، اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے کو اٹھا لیا ہے، اس بچے سے پیار کرنے، ان سے سلام بھی نہیں لیا، بچے سے پیار کرنے لگے۔ بتاؤ یہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نبی کے نواسوں سے پیار کر لو، نبی کے خاندان سے پیار کر لو، نبی کے گھر والوں سے پیار کر لو، مدینے والا تجھے اپنا محسوس کرے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔